السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب محمد نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، اس سے پہلے والے ویڈیو میں نماز کی تیسری شرط، تیسرا فرض قرات کا ذکر ہوا تھا۔ اس ویڈیو میں نماز کا چوتھا فرض رکوع کا ذکر کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا چوتھا فرض رکوع، یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ گھٹنے کو پہنچ جائے۔ یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ رکوع کا کامل درجہ یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ بہار شریعت۔ رکوع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت مرحومہ کے خصائص سے ہے کہ بعد اسرا یعنی معراج عطا ہوا، بلکہ معراج کی صبح کو جو پہلی نماز ظہر پڑھی گئی تب تک رکوع نہ تھا۔ اس کے بعد عصر کی نماز میں اس کا حکم آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ادا فرمایا۔ اگلی شریعتوں میں بھی رکوع نہ تھا۔ رکوع کے متعلق اہم مسائل۔ مسئلہ، ہر رکعت میں صرف ایک ہی رکوع کرے۔ اگر بھول کر 2 رکوع کیے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ، رکوع میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے۔ مسئلہ، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔ 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ مسئلہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے وقت عظیم کی رو کو خوب احتیاط سے ادا کریں۔ کچھ لوگ دو کے بجائے جیم ادا کرتے ہیں، یعنی عظیم کے بجائے عجیم پڑھتی ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ عظیم اور عجیم کے معنوں میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھیں۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بزرگ اور عظمت والا ہے۔ عظیم کے معنی بڑا، بزرگ، کلاں، عظمت والا وغیرہ ہوتے ہیں۔ عجیم کے معنی گونگا کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے لفظ عجیم کی نسبت کرنا سخت منع ہے۔ اگر کوئی شخص حرف ذو کے ادا نہ کر سکے، وہ سبحان ربی العظیم کی جگہ پر سبحان ربی الکریم کہے۔ مسئلہ، رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ مسئلہ، مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑیں اور ہاتھ کی انگلیاں خوب کھلی رکھیں۔ مسئلہ، عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے نہ پکڑیں بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ کریں۔ مسئلہ، مردوں کے لیے سنت ہے کہ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھیں۔ اکثر لوگ رکوع میں ٹانگیں کمان کی طرح ٹیڑھی کر دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ، مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی ہوئی رکھیں، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ حدیث، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کی نماز ناکافی ہے، یعنی کامل نہیں، جو رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ مسئلہ، مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں سر نہ جھکائے اور نہ اونچا رکھے بلکہ پیٹھ برابر رکھے۔ مسئلہ، عورتوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے اور پیٹھ بھی سیدھی نہ کرے
اور گھٹنوں پر زور نہ دے بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے، پاؤں بھی جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی ٹانگیں خوب سیدھی نہ کریں۔ مسئلہ رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ نہ باندھنا بلکہ لٹکائے ہوئے چھوڑ دینا سنت ہے۔ مسئلہ رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہنا اور منفرد یعنی اکیلا پڑھنے والے کے لیے دونوں کہنا سنت ہے۔ مسئلہ منفرد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کر اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ مسئلہ سمع اللہ لمن حمیدہ کی ہے کو ساکن پڑھے، اس پر حرکت ظاہر نہ کرے اور دال کو بھی کھینچ کر نہ بڑھائے، اس طرح پڑھنا سنت ہے۔ مسئلہ صرف ربنا ولک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر واو ملانا بہتر ہے، یعنی ربنا ولک الحمد اور شروع میں الحمد کہنا زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہو کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو، اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ مسئلہ حالت رکوع میں پشت قدم کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ امام نے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھول کر سمع اللہ لمن حمد کی جگہ اللہ اکبر کہا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی اصلاً حاجت نہیں۔ مسئلہ سنت یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمد کی سین کو رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہے اور حمیدہ کی واو ہے سیدھا کھڑا ہونے کے ساتھ ختم کرے۔ مسئلہ رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا سنت ہے، ہاتھ باندھنا نہ چاہیے۔ مسئلہ رکوع سے فارغ ہو کر سجدہ میں جانے کے لیے پہلے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار کھڑا رہنا یعنی قوما میں کھڑا رہنا واجب ہے۔ مسئلہ اگر کسی نے سہون رکوع میں سبحان ربی الاعلی یا سجدہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 647۔ نماز کا پانچواں فرض سجدہ، نماز کا پانچواں فرض سجدہ یعنی پہلا پیشانی، دوسرا ناک، تیسرا چوتھا دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، پانچواں اور چھٹا دونوں گھٹنے اور ساتواں آٹھواں پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنا۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے۔ حدیث پاک امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کو خدا سے سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، غیر خدا کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے اور تعظیم کا سجدہ حرام ہے، کرنا حرام۔ سجدہ کے متعلق اہم مسائل۔ مسئلہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط یعنی فرض ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلیوں کی نوک زمین سے لگی تو بھی نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا سنت ہے اور پاؤں کی 3 انگلیاں زمین پر لگانا واجب ہے۔ مسئلہ
سجدہ میں دسوں انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا فرض ہے۔ مسئلہ ایک سجدہ کے بعد فوراً دوسرا سجدہ واجب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کچھ رکن نہ ہو۔ مسئلہ ایک رکعت میں 2 ہی سجدہ کرنا اور 2 سے زائد سجدے نہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ سجدہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے۔ مسئلہ سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، 3 مرتبہ سے کم کہنے سے سنت ادا نہ ہوگی اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ مسئلہ دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں اللہم اغفر لی کہنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے مستحب ہے۔ مسئلہ جلسہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا واجب ہے۔ مسئلہ سجدہ میں جانے کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ مسئلہ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یعنی سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ مسئلہ مرد کے لیے جلسہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو ہوں اور دونوں ہتھیلیاں کو رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، یعنی ہاتھ کی انگلیاں نہ کھلی ہوئی رکھے نہ ملی ہوئی رکھے اور گھٹنوں کو انگلیوں سے نہ پکڑے۔ مسئلہ سجدہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رو رکھنا سنت ہے۔ مسئلہ عورت کے لیے جلسہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور بائیں سرین یعنی چوتر کے بل زمین پر بیٹھے۔ مسئلہ سجدہ میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی رکھنا اور سجدہ سے اٹھتے وقت اس کے برعکس کرنا، یعنی پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک، پھر ہاتھ اور آخر میں گھٹنے اٹھانا سنت طریقہ ہے۔ مسئلہ مرد کے لیے سنت ہے کہ سجدہ میں بازو کو کروٹوں سے جدا رکھے اور پیٹ رانوں سے جدا رکھے۔ علاوہ ازیں سجدہ میں کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے بلکہ ہتھیلی کو زمین پر رکھ کر کوہنیاں اور اوپر اٹھائے رکھے۔ مسئلہ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے، کوہنیاں اور کلائیاں زمین پر بچھا دے۔ مسئلہ دوسری رکعت کے لیے سجدہ سے اٹھ کر پنجوں کے بل کھڑے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے، لیکن اگر کمزوری وغیرہ عذر کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ سجدہ میں نظر ناک کی طرف کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ اگر سجدہ میں پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی اور ناک ہڈی تک نہ دبی بلکہ ناک زمین پر صرف مس ہوئی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی۔ مسئلہ کسی نرم چیز مثلاً گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ کمانی دار اسپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں دبتی لہذا اس پر نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ جوار، باجرہ، گیہوں، چاول وغیرہ دانوں پر جن پر پیشانی نہ دبے سجدہ نہ ہوگا، البتہ اگر بوری میں خوب کس کر بھر دیے گئے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ گلوبند، پگڑی، ٹوپی یا رومال سے پیشانی چھپی ہوئی ہے تو سجدہ درست ہے لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ مسئلہ اگر ایسی جگہ سجدہ کیا کہ
سجدہ کی جگہ قدم کی جگہ کی بنسبت 12 انگلی سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا۔ مسئلہ سجدہ زمین پر بلا حائل کرنا مستحب ہے، یعنی مصلی یا کپڑے پر نماز پڑھنے سے زمین پر نماز پڑھنا مستحب و افضل ہے۔ مسئلہ سجدہ زمین پر بلا حائل مستحب ہے، سجدہ زمین پر بلا حائل کرنا مستحب ہے، یعنی مصلی یا کپڑے پر نماز پڑھنے سے زمین پر نماز پڑھنا مستحب و افضل ہے۔ مسئلہ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک پر سجدہ کریں، لیکن اس صورت میں فقط ناک کی نوک پر زمین سے مس کرنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ مسئلہ ازدحام یعنی بھیڑ کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا اور جس کی پیٹھ پر سجدہ کیا گیا وہ اس شخص کی نماز میں شریک ہے، یعنی دونوں ایک ہی نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ جائز ہے، اور جس کی پیٹھ پر سجدہ کیا گیا وہ نماز میں نہیں، یعنی نماز میں تو ہے لیکن الگ نماز پڑھ رہا ہے، اور سجدہ کرنے والے کی نماز میں شریک نہیں، یعنی دونوں الگ الگ اور اپنی اپنی نماز پڑھتے ہوں تو سجدہ نہ ہوا۔ کسی نے 2 کے بجائے 3 سجدہ کیے، اگر سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرے، کیونکہ واجب ترک ہوا، فرض ادا ہو گیا، سجدہ سہواً لازم ہے۔ مسئلہ اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو نماز اعادہ کرے۔ مسئلہ سجدہ میں جاتے وقت داہنی جانب زور دینا اور سجدہ سے اٹھتے وقت بائیں بازو پر زور دینا مستحب ہے۔ بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173۔ قاعدہ اخیرہ کے متعلق اہم مسائل۔ نماز کا چھٹا فرض قاعدہ اخیرہ، یعنی قاعدہ اخیرہ یعنی آخری قاعدہ کہ جس کے بعد سلام پھیر کر نماز پوری کی جاتی ہے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جتنی دیر میں پوری اتحیات یعنی اتحیات سے لے کر رسولہ تک پڑھ لیا جائے۔ قاعدہ اخیرہ میں پورا تشہد یعنی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ تشہد پڑھتے وقت اس کے معنی کا قصد ضروری ہے، یعنی تشہد پڑھتے وقت یہ قصد کرے کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اس کے محبوب اعظم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ میں اپنے اوپر اللہ کے نیک بندوں اولیاء اللہ پر سلام بھیجتا ہوں۔ تشہد پڑھتے وقت واقع معراج کی حکایت مد نظر نہ ہو۔ اتحیات پڑھتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو اپنے دل میں حاضر جانے اور حضور اقدس کا تصور اپنے دل میں جمع کر السلام علیکہ ایھا النبی عرض کرے اور یقین کرے کہ میرا یہ سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، اور حضور اقدس میرے سلام کا جواب اپنے شان کرم کے لائق عطا فرماتے ہیں۔ قاعدہ اخیرہ کے متعلق اہم مسائل۔ مسئلہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے۔ مسئلہ افضل یہ ہے کہ درود شریف میں درود ابراہیم پڑھے۔ مسئلہ درود شریف کے بعد دعائے معصورہ عربی میں پڑھے اور غیر عربی میں پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ قاعدہ میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی انگلیاں نہ کھلی ہوں اور نہ ملی ہوئی ہوں۔ قاعدہ میں انگلیوں سے گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے، بلکہ انگلیاں ران پر گھٹنوں کے قریب رکھنا چاہیے۔ مسئلہ اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے تب داہنے ہاتھ کی چنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو لفظ اللہ پر بند کرے اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھے کے ساتھ حلقہ بنا کر اشہد کی شہادت کی انگلی یعنی پہلی انگلی سبابہ کو
کو اٹھائے اور لفظ اللہ پڑھے، تب شہادت کی انگلی نیچے کر لے اور ہاتھ کی ہتھیلی مثلاً سابق فوراً سیدھی کر لے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67۔ مسئلہ اتحیات میں مذکورہ طریقہ پر شہادت کی انگلی اٹھانے کے احادیث میں بہت سی فضیلت وارد ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انگلی سے اشارہ کرنا شیطان پر دھاردار ہتھیار سے زیادہ سخت ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے دل میں خوف ڈالنے والا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48۔ مسئلہ درود شریف۔ درود ابراہیم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسماء طیبہ کے ساتھ لفظ سیدنا کہنا افضل ہے۔ مسئلہ فرض نماز میں قاعدہ اخیرہ کے علاوہ درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ مسئلہ مسبوق یعنی دو مقتدی جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، وہ قاعدہ اخیرہ میں صرف تشہد ہی پڑھے اور تشہد ٹھہر کر پڑھے تاکہ امام کے سلام پھیرنے کے وقت تشہد سے فارغ ہو، اور اگر سلام سے پہلے تشہد پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو کلمہ شہادت کی تکرار کرے۔ مسئلہ کسی بھی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ مقتدی ابھی تحیات پوری کرنے نہ پایا تھا کہ امام کھڑا ہو گیا اور سلام پھیر دی تو مقتدی ہر حال میں اتحیات پوری کرے، اگرچہ کتنی ہی دیر اس میں ہو جائے۔ مسئلہ ایک شخص نماز کے قاعدہ میں اتحیات پڑھ رہا تھا، جب کلمہ تشہد کے قریب پہنچا تب مؤذن نے اذان میں شہادتیں کہیں۔ اس نمازی سے قرات اتحیات کے بدلے اذان کا جواب دینے کی نیت سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہا تو اس کی نماز جاتی رہی۔ مسئلہ قاعدہ میں نظر گود کی طرف رکھنا مستحب ہے۔ مسئلہ اگر سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد ایک سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے، دوسرا سلام پھیرنا منع ہے۔ اگر قصداً دونوں سلام پھیر دیے تو اب سجدہ سہو نہ ہو سکے گا اور نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ کے متعلق اہم سوال۔ پیچھے جو ذکر ہوا وہ قاعدہ اخیرہ تھا، اب قاعدہ اولیٰ کا ذکر ہے۔ مسئلہ قاعدہ اولیٰ جب واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو۔ مسئلہ فرض و وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں تحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے۔ حکم یہ ہے کہ اتحیات پوری کرنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ مسئلہ دوسری رکعت کے پہلے قاعدہ نہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر سجدہ نہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ مقتدی قاعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت کرے اور درود اور دعا کچھ نہ پڑھے۔ مسئلہ نوافل اور سنت غیر مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ میں بھی اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا مسنون ہے۔ مسئلہ فرض وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد اتنا کہہ لیا کہ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر ہوا کچھ بھول کر ہے تو سجدہ سہو کرے، اگر عمدن جان بوجھ کرے تو نماز کا اعادہ نہ کرے، یعنی پھر سے پڑھے۔ مسئلہ قاعدہ اولیٰ میں بھی پورا تشہد اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ ایک لفظ بھی اگر چھوٹے گا تو ترک واجب ہوگا اور سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ مسئلہ فرض نماز میں امام قاعدہ اولیٰ بھول گیا اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا، بعد کو مقتدی نے لقمہ دے کر بتایا تو امام بیٹھ گیا۔ اس صورت میں اگر
امام پورا کھڑا ہو گیا تھا تو اس کے بعد مقتدی نے بتایا تو بتانے والے لقمہ دینے والے کی نماز تو لقمہ دینے کے وقت ہی جاتی رہی، اور مقتدی کے لقمہ دینے سے امام لوٹا تو امام کی بھی نماز گئی اور تمام مقتدیوں کی بھی نماز گئی، لہذا نماز از-سرِ نو پڑھیں۔ مسئلہ قاعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر اٹھے، اور اگر کوئی مرض یا عذر ہے تو حرج نہیں۔ مسئلہ امام پہلا قاعدہ بھول کر اٹھنے کو کھڑا ہو رہا تھا اور ابھی سیدھا کھڑا نہ ہوا تھا تو مقتدی کے بتانے یعنی لقمہ دینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بتانا ہی چاہیے۔ ہاں اگر پہلا قاعدہ چھوڑ کر امام پورا کھڑا ہو جائے تو امام کے پورا یعنی بلکہ سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد اسے بتانا لقمہ دینا جائز نہیں۔ اگر تب بھی بتائے گا تو اس مقتدی کی نماز جاتی رہی، اور اگر امام اس مقتدی کے بتانے پر عمل کر کے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قاعدہ اولیٰ میں لوٹے گا تو سب کی نماز جاتی رہے گی۔ پورا کھڑا ہونے کے بعد قاعدہ اولیٰ کے لیے لوٹنا حرام ہے، تو اب مقتدی کا بتانا محض بیچا بلکہ حرام کی طرف بلانا اور بلا ضرورت کلام ہوا، وہ مفسد نماز ہے۔ مسئلہ بقدر تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ نماز کا یا تلاوت کا کوئی سجدہ کرنا باقی رہ گیا ہے، اس نے اتحیات پڑھنے کے بعد سجدہ کیا تو فرض ہے کہ سجدہ کے بعد پھر قاعدہ میں بقدر تشہد پڑھنے کے بیٹھے کیونکہ پہلا قاعدہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جاتا رہا، از-سرِ نو قاعدہ کرنا پڑے گا، اگر قاعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔